الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور یہ جو اہل کتاب نے اختلاف کیا ہے علم آ جانے کے باوجود، یہ اختلاف صرف باہمی حسد کی وجہ سے کیا، اور جو کوئی اللہ کی آیتوں سے کفر کرے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرے، تو یاد رکھو فإن اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک ایسے سٹینڈرڈ پہ، ایک ایسے معیار پہ پیدا کیا ہے، ان کی فطرت کو اس معیار کا بنایا ہے جس معیار کا اللہ نے اپنا دین عطا فرمایا۔ دین اسلام کا معیار اور انسان کی جو اصلیت ہے اس کا معیار، یہ اللہ کریم نے ایک رکھا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین ہے ہی اسلام۔ دین سے مراد ایسا ضابطہ، ایسا قانون جو پوری زندگی کا احاطہ کر لے
اور انسان کو کامیابی کے راستے پر گامزن کر دے، وہ ضابطہ، وہ قاعدہ، وہ قانون، وہ اسوہ، وہ منہج، وہ صرف اللہ کا دین اسلام۔ لیکن یہ جو اہل کتاب ہیں خاص طور پر، یعنی یہودی اور عیسائی، سارا ہی عالم کفر اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، لیکن یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں، ان کی تو کتابوں میں اللہ نے بتایا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ ان کو تو اللہ کریم نے پہلے سے بتا رکھا تھا، اور یہ یہودی تو خاص طور پر، یہ اہل مدینہ پر، مدینہ کے اوس اور خزرج قبائل پر، یہ ہمیشہ اپنی برتری جتاتے تھے کہ ہمارے اندر ایک نبی آنے والا ہے۔ اور اگر کبھی کوئی ان کو آپس کی جنگوں میں کوئی شکست کا سامنا کرنا پڑتا، یا کوئی کسی بھی قسم کی سماجی معاملات میں شکست کا سامنا کرنا پڑتا، تو یہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے اندر ایک نبی آنے والا ہے، جب وہ آ جائیں گے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے۔ ہر چیز جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان بدبختوں نے تو انکار صرف بغیم بینہم کی وجہ سے کیا، حسد کی وجہ سے کیا، کہ کریڈٹ سارا بنی اسماعیل کو چلا گیا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، انہی میں سے حضرت یوسف علیہ السلام، اور ان 12 بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام یہودا، جس کی وجہ سے اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، یعنی اللہ کا بندہ، اسی کی وجہ سے یہ بنی اسرائیل کہلائے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یا اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسحاق کی اولاد، ان میں سے پھر ایک نبی نہیں آیا، سینکڑوں نبی آئے۔ یعنی اللہ کریم نے ان کے ہاں نبوت تو ان کے گھر رکھ دی، اور ان کو دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ نے بہت فضیلتیں عطا کی۔ آل اسماعیل میں سے کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس لڑی میں سے کوئی نبی نہیں آیا۔ سارے کے سارے آئے تو ادھر سے آئے۔ اب وہ تھے تو ان کے کزنز، فرسٹ کزن۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا تو ان کا خیال تھا کہ سینکڑوں نبی ہماری نسل میں آئے ہیں، جو اگلا نبی آئے گا وہ بھی ہماری نسل سے ہوگا۔ یثرب یعنی مدینہ یہ دار الہجرہ ہوگا، یہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا۔ لہذا یہ یہودی قبائل بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ، یہ مختلف جگہوں سے، علاقوں سے اٹھ کے وہاں آئے تھے، صرف اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی آنے والے ان کا دار الہجرہ ہی ہوگا۔ لیکن بدبختی انتہا کی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اللہ اکبر، باوجود پہچاننے کے انکار کر دیا۔ پہچانتے تھے، اور وہ جو حدیث کے اندر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین، جو حیی بن اخطب یہودیوں کا سردار تھا، ان کی بیٹی تھی، انہوں نے اپنے باپ اور اپنے چچا کی گفتگو پوری بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو میرے باپ اور چچا آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ چچا مل کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ میرا باپ ان سے پوچھتا ہے، بتاؤ یہ وہی ہے؟ کہتے ہاں وہی ہے۔ نشانیاں ساری پوری ہیں؟ تو ساری نشانیاں۔ پھر ارادہ کیا ہے؟ ارادہ یہ ہے کہ ساری عمر مخالفت کریں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ حسد یہ تھا کہ یہ ہماری نسل میں کیوں نہیں آئی، اس نسل میں کیوں چلی گئی۔ نسلی تعصب اور اس نسلیت کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا، اور یہ اختلاف آج تک چلا آ رہا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے پوری اس ذخیرہ کتب کے اندر تحریف کر دی، جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتائی تھیں انہوں نے تبدیلی کر دی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پوری نہ اتریں، اور پہلے سے کر رہے تھے اور اب خاص طور پر کی۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات والی آیات خاص طور پر بدل دیں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہماری کتابوں میں پہلے ہی تھا. تو یہ کوئی شخص جتنی مرضی دو نمبری کرے، سن لیجئے، انسان کی فطرت ہے، انسان کا ایک سٹینڈرڈ ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اللہ نے اس سٹینڈرڈ پہ پیدا کیا. ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہر نیا پیدا ہونے والا بچہ اللہ نے اس فطرت پہ پیدا کیا ہے. فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے والدین اس کا بیڑا غرق کرتے ہیں. یہودی بنتا ہے تو والدین کی تربیت کی وجہ سے بنتا ہے، عیسائی بنتا ہے تو والدین کی تربیت کی وجہ سے بنتا ہے، مجوسی بنتا ہے تو والدین کی تربیت کی وجہ سے بنتا ہے. حتیٰ کہ آج کے دور میں اگر ہم یہ سمجھے اس کا مفہوم کہ اگر کوئی سیکولر بنتا ہے تو والدین کی تربیت کی وجہ سے بنتا ہے، کوئی بے دین بنتا ہے تو والدین کی تربیت کی وجہ سے بنتا ہے. اور کوئی شخص اگر آج کل ایک اصطلاح ہے ہائیبرڈ بنتا ہے، پیوند لگی ہوئی، آدھا وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر. اور آج کل کے مسلمان اسی طرح کے ہیں. اللہ اکبر، یہ والدین سارا گڑبڑ کر رہے ہیں. وہ بنیادی نظریہ، اب سوچئے سمجھیے ذرا بات کو. میں آخر پہ انشاءاللہ کنکلوڈ کروں گا کہ میں نے یہ ساری تمہید کیوں باندھی. ایک ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی، ہر چیز کی ایک پیک ہوتی. انسان کی فطرت کی پیک اسلام ہے. کوئی شخص اس کے والدین نے دو نمبری کی ہو، اس کے دادا پردادا نے دو نمبری کی ہو، نظریات بگاڑنے میں جس نے مرضی کردار ادا کیا ہو، تورات اور انجیل کے اندر تحریف کسی بڑے نے کی ہو، لیکن جو شخص فکر کی منازل طے کرتا ہوا کوئی بھی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا اپنی اس عقل کو جو اللہ نے عطا کی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے، تو وہ اسلام کی چوٹی پر پہنچ جائے. ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص، ہاں فطرت جب ڈیمیج ہو جاتی ہے، فطرت آلودہ ہو جاتی ہے، آئینہ دل، بصیرت وہ دھندلا جاتی ہے، تو پھر انسان کو کچھ نظر نہیں آتا. اگر کسی شخص کے اندر طلب پیدا ہو جائے کہ میں نے اپنی اس سوچ کو استعمال میں لا کے جو اللہ نے عطا فرمائی، اس حقیقی سوچ کو استعمال میں لا کے میں نے صحیح دین پر پہنچنا ہے، تو ہو نہیں سکتا کہ وہ دین اسلام پر نہ پہنچے، وہ بھلے جہاں مرضی ہو. اسی طرح آپ اگر مسالک کی بحث کر لیں ود ان اسلام، اسلام کے اندر مسالک کی بحث کر لیں، کوئی شیعہ سے سنی ہو جائے، کوئی بریلوی سے دیوبندی ہو جائے، کوئی دیوبندی سے بریلوی ہو جائے، سوچ سوچ کے یہ سارا سفر ہو سکتا ہے. لیکن جو شخص کتاب و سنت کے مسلک پر آ گیا نا، وہ چوٹی ہے سارے مسالک میں سے، دین اسلام سارے ادیان میں سے، اور کتاب و سنت اللہ کا قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسلک کے اعتبار سے چوٹی. اب اگر کوئی شخص اس چوٹی پہ پہنچ گیا، ادیان میں سے دین اسلام کی چوٹی پر، یا مسالک میں سے کتاب و سنت کی چوٹی پر، یہ تو نتیجہ ہے اس صحیح فکر کا، اس صحیح کاوش کا، اس اللہ کی دی ہوئی عقل کے مطابق اگر کسی نے کوشش کی ہے تو وہ وہاں پہنچے گا ہی پہنچے گا. یہ لازمی نتیجہ ہے کیونکہ یہ فطرت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل شیء یرجع الی الفطرہ، ہر چیز جو ہے وہ اپنی فطرت کی طرف لوٹتی. ہاں یہ تو لوٹے گا، لیکن کیا خیال ہے کہ کوئی شخص اگر اس چوٹی پر پہنچ کر پھر سفر فکر کا جاری رکھے، پھر یہ تبدیلی کا سفر جاری رکھے، تو یہ تو چوٹی ہے، تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ اگر اس نے سفر مزید جاری رکھا تو وہ نیچے گرے گا، کیونکہ چوٹی کے بعد پھر اوپر کوئی منزل نہیں، پھر نیچے کسی گڑھے میں گرے گا. لہذا یاد رکھیے، اسی لیے اسلام وہ جو گڑھے میں گرے گا نا، وہ سوچ کا تقاضا نہیں ہو سکتا، وہ فطرت کا تقاضا نہیں ہو سکتا،
وہ کسی ریسرچ کا تقاضا نہیں ہو سکتا، وہ کسی تحقیق کا نتیجہ نہیں ہو سکتا. وہ اگر اس کے بعد وہ کسی گڑھے میں گرے گا تو کسی مفاد کی وجہ سے گرے گا یا اپنے بد کرداری کی وجہ سے گرے گا. اس لیے اسلام نے جو شخص اسلام لانے کے بعد مرتد ہوتا ہے تو اس کی سزا قتل رکھی. اسلام کے ڈسپلن میں سے کوئی شخص اگر نکلتا ہے تو چونکہ وہ عقل و فکر کے تقاضے کے مطابق نہیں نکلتا، اگر عقل و فکر کے تقاضے کو ملحوظ رکھے تو انسان کو بنانے والا بھی اللہ اور دین کو بنانے والا بھی اللہ. جس نے کیٹلاگ ساتھ دی ہے، جس نے اس مشینری کو بنایا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس مشینری کا تقاضا اصل میں عقل و فکر کا کیا ہے. اس کے بعد اگر یہ سفر جاری رہے، لوگ اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کریں، لوگ اسلام چھوڑ کر یہودیت قبول کریں، لوگ ہندو دھرم قبول کریں، اس کی وجہ عقل و فکر کا تقاضا نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کوئی نہ کوئی اس کا مفاد ہوگا، کوئی نہ کوئی کسی جابر کا جبر ہوگا، کسی فرعون کی فرعونیت ہوگی، کوئی اور وجوہات میں سے، کوئی اور اسباب میں سے سبب ہو سکتا ہے. عقل و فکر کا تقاضا ہرگز نہیں ہو سکتا. وہ میں نے آپ کو سنایا تھا نا، عبد المالک مجاہد صاحب نے اپنی کتاب میں کوئی قصہ لکھا انڈونیشیا کے کسی علاقے کا، کہ وہاں پہ عیسائی مشنریوں نے کام کیا، بہت سارے مسلمانوں کو عیسائی کر لیا، بہت سارے مسلمان عیسائی ہو گئے. اللہ، عیسائی مشنری تو پھر کام کرتے ہیں تو ان کو دیتے ہیں انسینٹو، بہت سارے فوائد دیتے ہیں، فوائد دے کے لوگوں کو عیسائی بنا لیا. میں نے عرض کیا عقل و فکر کا تقاضا نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے لکھا ہے کہ جب وہ عیسائی، بہت سارے مسلمان عیسائی ہو گئے تو بڑا پوپ آیا عیسائیوں کا جشن منانے کے لیے کہ ہم نے اتنے مسلمانوں کو عیسائی کر لیا. تو وہ جب آئے اس نے آ کے تقریر کی، بہت اس نے خوشی کا اظہار کیا کہ آپ سب لوگ عیسائی ہو گئے. تو پھر اس کے بعد اس نے پوچھا کہ آپ کا کوئی مطالبہ ہو تو کریں، جیسے بڑے لوگ آ کے پوچھتے ہیں. تو اس نے پوچھا کوئی مطالبہ ہو تو بتائیں. تو کچھ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہمارا مطالبہ ہے. اس نے پوچھا کیا مطالبہ ہے؟ کہتا جی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں ٹکٹ چاہیے ہوائی جہاز کی. جی کیا کرنے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے مکہ مکرمہ جانا ہے، حج کرنے. ہماری ایک خواہش باقی کہ ہم زندگی میں حج کر لیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ ہمیں ٹکٹ مہیا کریں تاکہ ہم حج کر لیں. وہ اپنی طرف سے ان کو عیسائی بنا کے بیٹھے. عقل و فکر کا تقاضا ہوگا تو اسلام کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. جن کافروں نے انکار کیا ہے اللہ کی آیتوں کا، اس کی وجہ حسد ہو سکتا ہے، اس کی وجہ بغض ہو سکتا ہے، اس کی وجہ دنیا کا مفاد ہو سکتا ہے، اس کی وجہ کوئی ہو سکتی ہے، وہ عقل و فکر کا تقاضا نہیں ہو سکتا. اور دلائل کے میدان میں، فکر کے میدان میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. دنیا کا کوئی مذہب وہ اللہ کے دین کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا اگر دلائل کا تبادلہ ہو. لہذا جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ اس فکری سفر کو جاری رکھتا ہے. ہم من حیث القوم، سارے کے سارے، من حیث المعاشرہ، من حیث الانسان، من حیث النوع، ہم سارے کے سارے فکری جمود کا شکار. ہم نے بنیاد، جو نظریہ، جو بنیاد تھا جس کی بنیاد پر قومیں بنتی ہیں، ہم نے وہ نظریے چھوڑ دیے. ہم کسی کو کہتے ہی نہیں. ہم دین بتاتے کیسے ہیں؟ ہم لوگوں کو دین کیسے سمجھاتے ہیں؟ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ میری طرح تقریریں کر کے اور گلے پھاڑ پھاڑ کے لوگوں کو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ مسلمان ہو جاؤ. ہم کسی کو دین کا راستہ اپنے کردار سے نہیں بتاتے. ہمارے پاس کردار ہے ہی نہیں. ہم کسی کو دکھا نہیں سکتے کہ ایسے مسلمان بن جاؤ. ہم کسی کو معاشرہ نہیں دکھا سکتے کہ ایسا معاشرہ مسلمانوں کا بنا لو. ہم اپنی بنیادیں کھو چکے ہیں. اور اگر بنیاد موجود ہو، نظریہ موجود ہو، آخرت کی فکر موجود ہو اور اس نظریے کے مطابق عمل موجود ہو تو آج بھی ساری دنیا پیاسی ہے اللہ کے دین کی. ساری انسانیت پیاسی ہے اللہ کے دین کی. اور ان کو وہ سب کے سب اگر مخالفت کر رہے ہیں،
ہمیں تو یہ سمجھ آتی ہے ساری دنیا اسلام کی مخالف ہے۔ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، الناس اعداء لما جہلوا، جس کا پتہ نہیں ہوتا نا لوگ اس کی دشمنی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر لوگوں کو نہیں پتا، اگر لوگوں کو نہیں علم، تو پھر اس کا قصوروار کون ہے؟ میں قصوروار ہوں، آپ قصوروار ہیں۔ کتنے عیسائیوں کو، کتنے یہودیوں کو ہم نے آج تک دین کی دعوت دی ہے، کتنے ہندوؤں کو ہم نے دین کی دعوت دی ہے، اور ویسے اگر کردار موجود ہو تو دین کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر ہمارا معاشرہ، ہم پوری دنیا میں کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی حکومت قائم ہو جائے، حکومتیں گرا دیں، اسلامی حکومت قائم ہو جائے، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے، اوے اللہ کے بندو، کوئی اسلامی معاشرہ قائم کر کے دکھاؤ، لوگ دیکھیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ مجھے برطانیہ میں کسی نے بتایا کہ ایک پوری فیملی مسلمان ہو گئی۔ پوچھا گیا کیوں مسلمان ہوئے؟ بتایا کہ مسلمان اس لیے ہوئے کہ کسی ایک لڑکے کو، جو اسٹوڈنٹ تھا، پاکستان سے گیا ہوا، اس کو انہوں نے ایک کمرہ کرائے پہ دیا تھا، کیونکہ وہاں پہ کرائے بہت مہنگے ہیں، اور لوگ اپنے گھر کا ایک پورشن، ایک کمرہ کرائے پہ رینٹ آؤٹ کر دیتے۔ تو کسی لڑکے نے کمرہ کرائے پہ لیا ہوا تھا، اور گھر وہاں پہ ایسے ہیں کہ وہ لکڑی کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، اور ساری ایک دوسرے کی آوازیں ساری جاتی ہیں۔ تو وہ بچہ دن میں کالج جاتا، شام میں نوکری کرتا، نوکری کر کے پھر رات لیٹ نائٹ گھر واپس آتا، آ کے تھوڑی دیر چند گھنٹے سوتا، پچھلی رات اٹھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا۔ وہ گھر والے گڑ گڑاہٹ سنتے اس کی، بھی رات کو تم اٹھ کے کیا کرتے ہو؟ آپ کو شاید جو لوگ برطانیہ وغیرہ یورپ آتے جاتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ وہاں پہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک کوئی بھی کھڑکا دڑکا کرنا منع ہے، قانوناً حرام ہے، اور قانوناً اس لیے منع ہے کہ اگر کوئی شخص کرے تو اس کے پہ کیس ہو سکتا ہے۔ وہ چونکہ آوازیں ساری ایک دوسرے پہ آتی ہیں، تو اس لیے کوئی شخص اپنے گھر میں ہوور نہیں چلا سکتا، واشنگ مشین نہیں چلا سکتا، کیونکہ آوازیں جاتی ہیں دوسری طرف شام 7 سے صبح 7 تک، تاکہ لوگ ڈسٹرب نہ ہو، کسی میں خلل نہ پڑے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایسے میں اگر کوئی پچھلی رات اٹھ کے اللہ کے سامنے دعائیں کرے گا اور اس کی کوئی آواز نکلے گی یہاں سسکیوں کی، تو گھر والے تو سنیں گے۔ تو انہوں نے جب پہلی دفعہ سنا تھا، آ کے انہوں نے پوچھا تجھے مسئلہ کیا ہے، کیوں روتے ہو، گھر سے اداس ہو گئے ہو، کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اس نے بتایا نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، گھر سے اداس بھی نہیں ہوں، میں اپنے اللہ کے سامنے آہوزاری کرتا ہوں، گریہ زاری کرتا ہوں۔ بھئی تمہیں ضرورت کیا ہے؟ نوکری تمہاری ہے، پڑھائی تمہاری چل رہی ہے، پیسے تم کما رہے ہو، گھر تم نے کرائے پہ لیے ہوئے، سارا کچھ تو ہے، روتے کیوں ہو؟ بس 2-4 دفعہ اس سے پوچھا کیوں روتے ہو۔ جب اس نے اپنے رونے کا مقصد بتایا تو جوں ہی ان کی سمجھ میں آیا، پوری فیملی مسلمان ہو گئی۔ اور وہ بچہ مولوی نہیں تھا، اس نے میری طرح تقریریں نہیں کی تھی، اس نے زندگی، اس نے کردار دکھایا تھا کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ اس کردار کا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر جب شام میں گئے ہیں تو آپ کے بعثت نہیں ہوئی تھی، آپ بالکل عام آدمی تھے، لیکن جاتے ہی مارکیٹ میں مشہور ہو گئے۔ شام کی منڈی میں جاتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت ہو گئی۔ کس وجہ سے؟ نہ تو آپ نبی تھے اس وقت، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، آپ عام تاجر تھے، نہ آپ نے تبلیغ کی، نہ آپ نے تقریریں کی، صرف ایک بات ہوئی، جو غلہ بیچنے گئے تھے، جو سامان بیچنے گئے تھے، جو بھی سامان تجارت تھا، رات کو بارش ہوئی اور وہ بارش میں پانی کی وجہ سے وہ بھیگ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھ کے گیلا گیلا مال الگ کر دیا اور جو خشک مال تھا اس میں سے نکال کے الگ کر دیا۔ اب جو بھی گاہک آتا تھا آپ اس کو بتاتے تھے کہ یہ مال اس کی اتنی قیمت ہے، یہ مال اس کی قیمت اتنی ہے، حالانکہ دیکھنے میں ایک جیسا مال تھا۔ وہ پھر پوچھتے تھے فرق کیا ہے، تو آپ ان کو بتاتے تھے کہ اس پر بارش ہوئی ہے، گیلا ہے، اس کا وزن زیادہ ہے،
اس لیے یہ سستا ہے، تو یہ خشک ہے، اس کا اس لیے مہنگا ہے، چونکہ اس مارکیٹ میں رواج ہی نہیں تھا یہ، لہذا ہر ایک کو یہ خبر ملی کہ یہ کیسا تاجر ہے کہ اس کو اپنے فائدے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ مال گیلا، تو کون ہے تاجر؟ بس یہ خبر پھیلتے پھیلتے پوری مارکیٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہو گئے۔ کردار تو پیش کرے نا۔ اور یہ جو بر صغیر کے اندر جتنا اسلام پھیلا ہے، یہ سارے تاجر تھے، کوئی مولوی نہیں آیا یہاں، عرب تاجر آئے، تجارت کرنے آئے، کاروبار کرنے آئے، آ کے کاروبار کیا تو لوگ ان کا کردار دیکھتے گئے اور اسلام قبول کرتے گئے۔ کاش ہم بھی کوئی ایسا کردار پیش کر سکے۔ ہم تو اپنے نظریے سے، ہم تو اپنے ایمان سے، مجھے تو یوں لگتا ہے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، وگرنہ بڑا موقع تھا اور آج بھی موقع ہے کہ دنیا اندھیروں میں مر رہی ہے، ہم اپنی بنیاد ہم چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا تھا کہ یہ جو تم مغلوب ہوئے ہو نا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس پیسے کوئی نہیں، تمہارے پاس وسائل کم ہیں، تمہارے پاس افرادی قوت کا، یہ وجہ نہیں ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، مسلمانوں دعویٰ تمہارا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہمارا ہے، دعویٰ تمہارا ہے۔ کافر تو دعویٰ ہی نہیں کرتا، دعویٰ تو تم کرتے ہو کہ اللہ ہمارا ہے، ہم اللہ کے ہیں، اور اللہ اگر تمہاری مدد کرتا تو فلا غالب لکم، تمہارے یہ حالات کبھی نہیں ہونے تھے جو ہو گئے۔ پھر حالات کیسے، یہ کیوں ہوئے؟ فرمایا وَإِن يَخْذُلْكُمْ، جب اللہ ہی تمہیں چھوڑ جائے، جس کا تم نے دعویٰ کیا تھا وہ تمہیں چھوڑ گیا، اب پھر تو تم برابر ہو گئے نا ان کے، جیسے وہ ویسے تم، تمہارا اللہ تمہیں چھوڑ گیا۔ اب دیکھو تمہارے افرادی قوت کتنی ہے، تمہارے وسائل کتنے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کا بھروسہ صرف اللہ پر ہوتا ہے، افرادی قوت پر اور وسائل پر نہیں ہوتا۔ فرمایا اگر اللہ تمہیں چھوڑ جائے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، کافروں کی مدد کرنے کے لیے کافر موجود ہیں، تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کافروں کی مدد کرنے والے موجود ہیں، کیوں؟ ان کا دعویٰ ہی یہ نہیں ہے۔ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تمہاری مدد کون کرے؟ لہذا اگر اہل ایمان نے اپنی بلندی اور اپنا عروج کا راستہ سیدھا کرنا ہے تو اس کا بنیادی تقاضا اپنے ایمان کو درست کرنا ہے۔ ایمان، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ کوئی ضرورت نہیں کمزور پڑنے کی اور غم کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ساری دنیا کے وسائل کافروں کے پاس ہوں، ساری دنیا کی افرادی قوت ان کے پاس ہو، تمہارے پاس تمہارا ایمان ہو تو عروج تمہیں حاصل ہوگا۔ تم اپنے ایمان کی فکر کرو۔ ہم سب نے گوایا ہے تو ایمان گوایا ہے، ہم سب نے گوایا ہے تو اسلام گوایا۔ آج بھی اگر ہم یہ کر لیں تو حالات بدلنے میں کوئی وقت نہیں لگے گا۔ دنیا پیاسی ہے، دنیا چل رہی ہے، اس فطرت کا اور عقل اور فکر کا کے تقاضوں کا سفر جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری گفتگو میں نے اس لیے کی کہ ہمارے یہاں نمازیوں میں آج ایک ایسے بھائی موجود ہیں، اللہ اکبر، جو عیسائیت چھوڑ کر اسلام قبول کرنے کے لیے آئے۔ وہ عقل و فکر کا تقاضا کیسے پتہ چلا ان کو؟ ہمارا کردار تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ ہم سے متاثر ہو کے اسلام قبول کر لیں۔ ہم تو کسی کو ایسا معاشرہ نہیں دکھا سکے۔ ہم مجرم ہیں دین کے، ہم مجرم ہیں اللہ کے، ہم مجرم ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کتنے عیسائی ہیں اس پاکستان کے اندر؟ ہر عیسائی مسلمان ہونے کے لیے تیار تھا، اور آج تک 90% عیسائی مسلمان ہو چکے ہوتے اگر ہم مسلمانوں نے کوئی کردار پیش کیا ہوتا۔ ہمارا کردار ہی کوئی، ہم کسی کو کچھ دکھا ہی نہیں سکے۔
کاش ہم نے کچھ دکھایا ہوتا، کوئی کردار بنایا ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا کسی سکھ کو کسی مسلمان نے کہا جو کئی سالوں سے اکٹھے رہ رہے تھے کسی ملک میں، امریکہ میں یا برطانیہ میں، تو اس نے اس کو کہا کہ یار تم مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ہو جاتا ہوں۔ کسی نے منظر کشی یہ کی ہے کہ دونوں گھر سے دفتر جانے کے لیے نکل رہے تھے اپنی اپنی جاب پہ، تو جوتے کے تسمے باندھتے ہوئے اس نے کہا یار تم مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے اسی طرح جوتے کے تسمے باندھتے باندھتے کہا ہاں میں ہو جاتا ہوں۔ کیسے ہونا ہے بتاؤ کیسے ہونا ہے؟ اس نے کہا کلمہ پڑھ لو۔ اس نے کہا پڑھ لیتا ہوں، اس میں کون سی بات ہے؟ کلمہ پڑھ لیا۔ اب آگے کیا ہے؟ باقی ساری زندگی تو جیسی سکھ کی ہے ویسی مسلمان کی، کہانی ختم۔ کیا مسلمان کیا سکھ، کیا فرق پڑتا ہے؟ مسلمان کا کردار یہ نہیں تھا۔ ہمارے گھروں کا ماحول، ہماری اپنی زندگی، ہمارے معمولات، ہماری سوچیں، ہم اگر اسلام پہ رہتے تو یہ پاکستان کے عیسائی کم از کم دیکھیں سوشلی، سماجی اعتبار سے یہ جو پاکستان کے عیسائی ہیں ان بیچاروں کو تو ہم نے سماجی مرتبہ بھی نہیں دیا نا۔ کوئی اگر کسی اور ملک کے عیسائی ہیں تو ان کے پاس تو سماجی مرتبہ ہے، وہ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، اپنے ملک کے اول درجے کے شہری۔ ہم تو ان کو اول درجے کے شہری بھی نہیں سمجھتے۔ ہم نے سوشلی کتنا سنب کر کے ان کو رکھا ہے۔ یہ ہم مجرم نہیں ہیں، ہمارا اصل میں فوکس ہی چینج ہو گیا۔ وہ ہمارے اسلاف تھے کہ وہ کافروں کو مسلمان بناتے تھے، ہم آج کل مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں۔ ہمارا بالکل فوکس ہی چینج ہو گیا۔ ہم روزانہ نئے نئے اسباب پیدا کر کے، نئے نئے طریقے ایجاد کر کے بتاتے ہیں کہ فلاں بھی کافر ہے، فلاں بھی کافر ہے، فلاں بھی کافر ہے۔ جب ہم مسلمانوں کو کافر بنائیں گے تو کافر مسلمان کیسے ہوں گے؟ اللہ کرے کہ ہمارا فوکس بدل جائے، اللہ کرے کہ ایمان ہمارا بنیادی مسئلہ بن جائے۔ اگر یہ ہوگا تو یہ چند دنوں میں معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ عیسائیوں کو، خاص طور پہ یہ عیسائی جو پاکستان کے عیسائی ہیں، یہ ان کو اگر مسلمان ہم نہیں کر سکے تو ہمارا قصور ہے، وگرنہ وہ ہمارا اکاڑا جامعہ محمدیہ میں جو باہر استنجا خانے کے پاس جمع دار بیٹھتا تھا، بوٹا مسیح اس کا نام، میں نے ایک دن پوچھا بوٹا تم اتنے عرصے سے یہاں پہ ہو، تقریریں سنتے ہو، جمعے سنتے ہو، تمہیں پتہ نہیں چلتا حق سچ کیا ہے؟ کہتا ہے چلتا ہے پتہ۔ تو میں نے کہا پھر مسلمان ہو جاؤ۔ کہتا جی میں مسلمان تو ہو جاؤں گا، میرے 11 بچوں کا کیا بنے گا؟ ان کی کوئی ڈسپوزل ہے؟ ان کا کوئی سیٹلمنٹ کا پروگرام آپ کے پاس ہے؟ آپ ان کی ذمہ داری لیں، میں ساری فیملی مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس کوئی کردار نہیں ہے۔ ہم تو ان کو کبھی اپنے مقام برابر سماجی مرتبہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور مسلمانوں، قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے پاکستان کے مسلمانوں، اگر تم نے اپنا رویہ نہ بدلا۔ یہ بھائی بیچارہ کیوں آیا ہے میں انشاءاللہ دوسرے خطبے میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے توفیق دی، اور جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ یہاں بیٹھے بھی کام کر رہے ہیں اس گئے گزرے دور میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم ایسا کردار بنا لیں کہ ہمیں کسی کو بتانا نہ پڑے۔ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں۔ مجھے ایک مولوی پاکستان کا بڑے لیول کا، بڑی سطح کا مولوی، اس نے بتایا کہ یہاں سے ڈیلیگیشن گیا بش کے دور میں امریکہ، مختلف مکاتب فقہ کے علماء، تو وہاں بش کے آفس میں بیٹھے اس کو ہم بتا رہے ہیں کہ اسلام تو دہشت گردی کا دین نہیں ہے، اسلام امن کا دین، ہم لڑائی خون ریزی ہم بالکل پسند نہیں کرتے، ہم سب امن کے داعی۔ وہ کہتے ہیں ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اس نے ٹی وی لگایا اور ٹی وی پہ کوئی کہیں کسی جگہ کی شیعہ سنی لڑائی چل رہی تھی۔ اس نے کہا یہ ہیں امن والے۔ اس نے کہا یہ جو آپ بات کر رہے تھے وہ یہی ہے۔ اللہ کے بندو، جب تک ہم کردار پیش نہیں کریں گے اس کے مطابق اپنا دعویٰ ہمارا ہمیشہ جھوٹا رہے گا، جب تک اس کے مطابق کردار نہیں ہوگا۔ اللہ کا دین سچا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا، اللہ کا قرآن سچا، جھوٹا ہے تو ہمارا کردار جھوٹا ہے۔
اللہ ہمیں سچا کردار پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔